بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر ایک جلال، نمبر دو جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے تین مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا، وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسینی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد مت کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔
آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کر لو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنے قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن ایک چلہ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کریں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگو گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کر دو، غیر سے اعراض کر کے صرف میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقائے الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے گا اور تمہارے حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہوگا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب آ جائیں تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب فرعون، نفس کی طرف توجہ کر اور ان کو راہ ہدایت پر چلا، میری جانب آ جا اور ان سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر، اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار ہو کر آ جا اور اسی طرف استوار ہو کر دیکھتا رہے۔ حضرت شیخ معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، 4تھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی۔ اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا اور یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کو کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی۔ آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، چڑیا اسی وقت نیچے گری، مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیض سے مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں شیخ عبد القادر کہا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا تو حکم ہوا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔
آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندائی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی
زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔
واللہ عالم۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت
سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں۔ آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں سیاحت۔ شیخ ابو سعود احمد کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں، ویرانوں، خراب مقامات میں پھرتا رہا۔ نہ میں لوگوں کو جانتا تھا نہ ہی لوگ مجھے جانتے تھے، البتہ اس وقت میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے جن کو میں علم طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جب میں پہل عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے میرا ساتھ دیا، مگر میں ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں ہرگز آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرو۔ حسب وعدہ 3 سال تک اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دے کر گئے تھے۔ اسی عرصہ میں دنیا اور اس کی خواہشات مختلف شکلوں میں مجھ پر وارد ہوتی گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف التفات کرنے سے بچائے رکھا۔ شیطان مجھے بھیانک ڈراؤنی شکلوں اور صورتوں میں میرے پاس آتے اور مجھ سے لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غالب رکھتا تھا۔ میرا نفس مشکل ہو کر اپنی خواہش کے لیے کبھی
تو مجھ سے عاجزی کرتا اور کبھی میرے ساتھ لڑائی کرتا، مگر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا۔ ابتدا میں میرا نفس اگر مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس پر ہمیشہ قائم رہتا۔ مدت دراز تک میں شہروں کے بنجر، ویران، غیر آباد، خراب مقامات میں پھرتا اور نفس کو طرح طرح کی ریاستوں، مجاہدوں، مشقتوں میں ڈالتا رہا۔ چنانچہ 1 سال گری پڑی چیز کھاتا رہا، پانی پیتا رہا اور سبزی یا گری پڑی کوئی چیز نہ کھاتا۔ 1 سال بالکل نہ کھایا، نہ سویا، نہ پیا۔ ایک رات شدت سردی کی وجہ سے ایوان کسرا میں جا سویا۔ وہاں مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور بیمار پڑ گیا۔ میں اسی وقت اٹھا اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ برسوں بعد بغداد کے محلہ کرخ کے ویران آباد مکانوں میں بھی رہا۔ اسی اثنا میں سوائے چند ایک کے کچھ نہ کھا پایا۔ ہر سال کے شروع میں ایک شخص مجھے صوف کا جبہ لا کر دیتا جسے میں پہن لیا کرتا۔ میں نے 1000 تک علوم و فنون و محض اس لیے حاصل کیے کہ دنیا کے جھگڑوں اور مخصموں سے نجات حاصل کر سکوں اور حقیقی راحت میسر ہو۔ لوگ مجھے مجنوں بتاتے تھے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاتا، برہنہ جسم کانٹوں پر لوٹتا، شور و غوغا کرتا، تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا۔ لوگ مجھے شفا خانے میں لے جاتے، مگر میری حالت اور بھی ابتر ہو جاتی۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں توا کی۔ شیخ ابو عباس احمد یحییٰ بغدادی کا بیان ہے، میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا اور 15 سال ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک فی شب تک قرآن شریف کو ختم کرتا رہا۔ چنانچہ ایک رات ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، میرے نفس نے کہا کاش تو ایک گھڑی سو جائے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر عبادت کرے۔ جوں ہی یہ ایک خطرہ میرے دل میں آیا، میں وہیں ٹھہر گیا، پھر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، قرآن شریف شروع کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کو ختم کر دیا۔ شیخ ابو العباس ہی کا بیان ہے، میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا۔ میں نے اس میں خدائے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دے کر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک مجھے پانی نہیں پلایا جائے گا تب تک نہیں پیوں گا۔ چنانچہ متواتر 40 روز تک میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد ایک شخص کھانا لایا اور میرے آگے رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت سے میرا نفس کھانے ہی کو تھا کہ آواز آئی، واللہ میں ہرگز اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ یہ خیال کرتے ہی میں نے باطن سے ایک چلانے والے کی آواز سنی کہ ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی اثنا میں شیخ ابو سعید مخزومی وہیں سے گزرے۔ انہوں نے جو چلانے کی آواز سنی تو میرے پاس آ کر کہا کہ عبد القادر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نفس کا قلق و اضطراب ہے، روح تو اپنے سوئے کے خیال میں مشغول حالت سکون و قرار میں ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، وہیں سے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ شیخ ابو القاسم عمر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ابتدائے سیاحت میں مجھ پر بہت سے احوال طاری ہوئے، میں ان میں سے اپنے وجود سے غائب ہو جاتا، اکثر اوقات بے ہوشی کے عالم میں دوڑا کرتا تھا۔ جب وہ حالت مجھ سے اٹھ جاتی تو میں اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام پر پاتا۔ چنانچہ ایک روز بغداد کے ویرانے میں یہی حالت مجھ پر طاری ہوئی، قریباً 1 گھنٹہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا، پھر وہ حالت مجھ سے دور ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں میں بغداد سے 12 دن کی مسافت پر بلاد شیریں کھڑا ہوں۔ میں اپنی اسی حالت پر غور کر رہا تھا، ایک عورت نے مجھ سے کہا تم شیخ عبد القادر جیلانی ہو کر اپنی اس حالت پر تعجب کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجدہ جب
روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی، اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا، اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں، اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی، رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی، یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی، ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی، اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی، واللہ عالم۔ آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا، اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی۔ آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں۔ آپ نے کہا الا حاذ القیاس، میں بھی تنہا ہوں، غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی۔ یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی۔ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا بغداد کا۔ پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل و کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں۔ پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں۔ اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے۔ جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں۔ اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی۔ پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے، اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم مکہ معظمہ چلے آئے، طواف کر رہے تھے۔ اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے۔ آپ پر اس وقت ویشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہیں، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی، مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جواں مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر، تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو۔ تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو، تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی۔ تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے مراتب اور مناصب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا۔ آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا صالح قبلہ کی طرف، اس طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف۔ آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقت کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام اور سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت
مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا، میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا، فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگی اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد العباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت، شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے۔ شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے۔ وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست مع خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات، کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔
ایزن اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے، میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البطائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا، اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے، اس بات کی وصیت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں، پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت
امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا۔ جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے، خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں، کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔ پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے، تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیۃ الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں۔ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو، مگر ابھی نہیں، اول تم علم حاصل کرو، مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب اور سلوک سیکھو، تو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا۔ اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی۔ جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو، تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیخ عبدالعباس الخضر نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المختصہ امر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ 10 تھیلیاں زر نقد بھروا لایا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ موصوف نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں، مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف 2 عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی ارقریشی بیان فرماتے ہیں کہ 579 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت خشک کدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اس میں آفت رسید بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبدالرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا۔ اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا، قم باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا، اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا، کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے تائب ہو گیا۔ نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخصوں کی روح پرواز کر گئی، واللہ عالم۔ نیز شیخ و موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا،
مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ آپ نے فرمایا چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں۔ میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے، آپ نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا مر جا، تو اسی وقت یہ بچھو مر گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا۔ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً 10-12 سیر گندم دیے اور فرمایا اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو، اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو، مگر اسے کبھی دیکھنا مت۔ چنانچہ اس گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں، تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے۔ عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے روبرو ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی۔ میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا، اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتاب بھر کر لایا، مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے، یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیہ تھا۔ اس مکان پر 6 لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے گئے، اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست آواز سے کسی کرانے کی آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھی، سر برہنہ تھا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشی، اسے ٹوپی پہنائی اور محمد اس کا نام رکھا، اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے کہا بصر و چشم۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے، بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا بند ہوا، اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لے اور مکان میں چلے گئے۔ جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہ 6 اشخاص ابدال ونجا میں سے تھے، اور 7ویں شخص جس کی آہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے، اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس گیا، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والا شخص تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ ابدال و انجا میں ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے۔
یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں، اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشا مت کرنا۔ ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں 537 ہجری کا واقعہ ہے، میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی، 16 برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد کے محلہ کرخ کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اپنے ارد گرد حصار کھینچ لو۔ حصار کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلۃ عبد القادر پڑھو۔ جب نصف شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا۔ پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا، وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا، تم ان سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد ویرانہ میں جا کر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا، وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا ہیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا، مگر میرے پاس حصار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک لشکر کا گزر ہوا، ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا، مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے، تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا۔ اس کے بعد جن لایا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے، دختر اس کے ساتھ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اسے قطب وقت کی رکاب داری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا۔ بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بنا دیتا ہے تو جن و انس دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے۔